آپ کے در سے جو دل کا سلسلہ ملتا نہیں، پرفتن ماحول میں حق کا پتہ ملتا نہیں، اور اس زمین کے خاکزادوں میں کہاں مل پائے گا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اس زمین کے خاکزادوں میں کہاں مل پائے گا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ میں گزارش کروں گا داماد شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، بہت تھوڑا وقت رہ گیا، بہت مفصل تقریر کرنے کے لیے وقت بچا نہیں، اور آپ نے ابھی علماء کرام سے حضرت کی سیرت کے بارے میں بہت عمدہ باتیں سنی۔ میں صرف شرکت کے لیے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن پاک کی تفسیر علماء کرام نے، اولیاء اعظام نے ہم تک دو طریقے سے پہنچائی۔ احادیث کریمہ کی شرح علماء کرام اور اولیاء اعظام نے دو طریقے سے سمجھائی۔ ایک تو کاغذ اور قلم لے کر کے بہترین انداز میں ان کے معانی بتائے، آسان اور سمجھنے والے انداز میں تفسیریں لکھی اور احادیث کریمہ کی شرحیں لکھی، احکام شرع کے معانی بتائے، اور پھر ہم لوگوں نے ان کو پڑھ کر کے سمجھا۔ یہ بھی احادیث اور قرآن پاک کے سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ دوسری تفسیر اور دوسری شرح اولیاء کرام نے بتائی۔ ان بزرگوں نے خود اپنی ذات کو شریعت پر عمل پیرا کر کے، قرآن پاک پر اس کے احکام اور عقائد کو تسلیم کر کے، ان پر عمل کر کے، احادیث کریمہ کے احکام اور احادیث کریمہ پر عمل کر کے خود کو قرآن پاک کی عملی تفسیر اور احادیث کریمہ کی عملی شرح بنایا۔ اسی لیے جو علماء ہوتے تھے، جنہوں نے قرآن پاک اور احادیث کریمہ کا مطالعہ کر لیا ہوتا ہے اور بے شمار آیات اور احادیث کریمہ کے مفاہیم اور معانی ان کے ذہنوں میں رہتے ہیں، وہ جو ہی ایسے کسی بزرگ پر، ایسی کسی شخصیت پر نظر ڈالتے تھے تو اللہ تو یاد آتا تھا، ساتھ ہی ساتھ کہتے تھے کہ فلاں حدیث پاک حضرت پر پھر بیٹھتی ہے، فلاں آیت کریمہ کی تفسیر کا مصداق حضرت چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے رحمان ان کے لیے محبت کر دے گا۔ پھر حدیث پاک نے اس کی تشریح فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبول عام رکھا جاتا ہے۔
حضرت کا وصال ہوا اور حضرت کے وصال کے بعد سب نے بالاتفاق حضرت کی سیرت بیان کرتے ہوئے اس حدیث کریم کو، اس حدیث پاک کو ایک نہ ایک مرتبہ ضرور اپنی تقریر میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک، اچھا دو طریقے ہیں، دو باتیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں دو طریقے کی، ایک تو وہ کہ جس میں آدمی کے عمل کو بھی تھوڑا بہت دخل ہوتا ہے، یعنی آدمی احکام شرع پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور دوسرا اس میں آدمی کے کسب کو، آدمی کے عمل کچھ بھی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اس میں آدمی کا کوئی اپنا عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو وہبی کہتے ہیں اور پہلے والے کو کسبی کہتے ہیں۔ تو اب میں صرف اس وقت وہبی حدیثوں کا تذکرہ کروں، آیت کریمہ بھی سن لیا آپ نے اور حدیث پاک بھی سن لی۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو بندوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اس کو بندوں کا مرجع بنا دیتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی جب ہم لوگ کتاب و سنت میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اب تو مطالعہ کر کے ہی بتائیں گے، ورنہ جو لوگ دیکھتے تھے تو حضور تاج الشریعہ کی گلی میں آ کر کے جب اس حدیث پاک کا مطالعہ کرتے تھے تو انہیں حضور تاج الشریعہ کی گلی اور آپ کی بارگاہ میں اس حدیث پاک کی عملی تصویر نظر آتی تھی، عملی شرح دکھائی دیتی تھی، کیونکہ وہاں ہر وقت دیوانوں کی حاجت مندوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی اور وہاں سے ہر ایک اپنی حاجتیں پورا کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتا تھا، چاہے دینی حاجت رہتی تھی، کوئی سی بھی حاجت رہتی تھی، علمی پیاس رہتی تھی، عملی پیاس رہتی تھی، ہر طریقے سے اپنی پیاس بجھا کر کے اس گلی سے چلا جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو بھی سامنے رکھ کر کے جب ہم حضور تاج الشریعہ کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس حدیث پاک کی بہترین شرح حضور تاج الشریعہ کی ذات مبارک نظر آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس حدیث پاک کو بھی جب ہم حضور تاج الشریعہ اس حدیث پاک کی روشنی میں جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے بھی قرآن پاک ایسا سیکھا، ایسی تلاوت فرماتے تھے، ایسی تفسیر بیان فرما دیتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی شریف میں جب حضرت تلاوت شروع فرماتے تھے تو وہاں کے عرب بھی اور دوسرے عرب ممالک سے بھی عرب کوئی گزرتا تھا تو وہ بھی 2 منٹ کے لیے تو کھڑا رہ کر کے حضرت کی تلاوت سن لیتا تھا۔ اتنے عمدہ مخارج اور اتنی عمدہ تلاوت اور اتنی عمدہ لہجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اور شیخ القرآن خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جب ہم حضور تاج الشریعہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس حدیث پاک کی بھی عملی شرح حضور تاج الشریعہ کی ذات میں نظر آتی ہے۔ ہم تو گھر کے آدمی ہو گئے، ہم نے تو اندر دیکھا، 10 سال ہم نے بھی گزارے یہاں پر، ہم نے کبھی بھی کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت میں امی حضور صاحبہ کو حضور تاج الشریعہ کی کسی بات پر اعتراض کرتے ہوئے نظر نہیں آیا، نہ اس بات کی کبھی شکایت ہوئی کہ حضرت کی زندگی میں مجھے کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی تکلیف ہوئی۔ تو خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ تو گویا بن حدیث کو سامنے رکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ وہ ذات یہاں پر آرام فرما ہے جن کے لیے رحمان نے محبت رکھ دی تھی، جن کے ساتھ اللہ تبارک
کو قبول فرمائے، آج کی ہماری شرکت کو قبول فرمائے، اور ان کے وسیلے سے حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور حجت الاسلام حضور مفسر اعظم علیہم الرحمۃ و رضوان، ان سب بزرگان دین کے جو بھی خانوادے کے بزرگان دین ہیں، ان سب کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔